ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ لڑکی میرے حواسوں پر حاوی ہوتی جا رہی ہے بابا جان۔ زریز شاہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ نفرت کب محبت کے جنون میں ڈھل گئی، اور یہ ادراک کب ہوا کہ وہ سب کچھ تباہ کر چکا ہے۔ کمرے میں رکھا ہر سامان اس کے غصے کا نشانہ بن رہا تھا۔ قیمتی گلدان دیوار سے ٹکرا کر کرچی کرچی ہو گیا، لکڑی کی میز الٹ گئی اور شیشے کے فریم میں جڑی تصویر زمین پر آ گری۔ تصویر میں وہ خود تھا، سخت، مغرور، فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ، اور اس کے برابر ایک خاموش سی لڑکی جھکی نگاہوں کے ساتھ۔ وہ جان چکی تھی۔ اس کے گلے سے نکلی آواز چیخ میں بدل گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اسی لیے وہ چلی گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس نے مجھے معافی مانگنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رو پڑا۔ شاہ زمان شاہ نے بیٹے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ باپ تھا، مگر اس لمحے ایسا باپ جو سچ جانتے ہوئے بھی اسے زبان پر نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جس محبت کی تلاش میں زریز بھٹک رہا ہے، شاید وہ محبت اب زندہ نہیں رہی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ شاہ جی، میڈم نوشین کا پتہ مل گیا ہے۔ ملازم کی آواز نے کمرے کی فضا بدل دی۔ وہ لاہور کے نواحی علاقے میں رہتی ہیں۔ زریز نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ باپ کے ہاتھ بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ آنکھوں میں ایک ساتھ امید، خوف اور جنون امڈ آیا۔ جی شاہ صاحب، تصدیق ہو چکی ہے۔ زریز نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ آنکھوں میں وہی ضد لوٹ آئی، مگر اب ضد میں وہ غرور نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ نوشین، وہ لڑکی جس سے اس نے کبھی ایک معاہدہ سمجھا تھا، ایک بوجھ، ایک ایسی ذمہ داری جو اس پر مسلط کر دی گئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ خاموش تھی، اور زریز کو خاموش عورتوں سے نفرت تھی، کیونکہ خاموشی سوال بن جاتی ہے، اور سوال اس کے غرور کو چپتے تھے۔ وہ بولتا رہا، حکم دیتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، اور وہ ہر لفظ کو دل پر لیتے ہوئے بھی چہرے پر شکوہ نہیں لاتی تھی۔ وہ اس کی نفرت سہتی رہی، اور زریز اس نفرت میں یہ بھول گیا کہ کب وہ لڑکی اس کی عادت بن گئی، کب وہ خاموش وجود اس کے دن کا سکون اور رات کی بے چینی بن گیا۔ جب اسے احساس ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں لاہور جا رہا ہوں بابا جان۔ زریز کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ شاہ زمان شاہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہی بیٹا، مگر اب آنکھوں میں غرور نہیں تھا۔ اگر وہ تمہیں دیکھنا نہ چاہے؟ باپ نے دھیرے سے پوچھا۔ زریز کی آواز کانپ گئی۔ تو میں دروازے کے باہر بیٹھ جاؤں گا جب تک وہ مجھے معاف نہ کر دے یا مجھے سزا نہ دے دے۔ شاہ زمان شاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ کاش وہ بتا سکتا کہ نوشین جاتے وقت کیا کہہ کے گئی تھی۔ اگر وہ کبھی بدلا ہوا آئے تو شاید میں اسے دیکھ سکوں، مگر اس زریز کو میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ لاہور، ایک خاموش گھر۔ نوشین چھوٹے سے صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھوں کی وہ چمک کہیں کھو چکی تھی۔ یہ سکون سیکھا ہوا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ دل میں ایک انجانی سی بے چینی اتر آئی۔ نوشین بی بی، پڑوسن کی آواز آئی۔ دروازے پر کوئی آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نام جانتی تھی، جسے سننے کی ہمت وہ ابھی تک نہیں جتا پائی تھی۔ دروازے کے اس پار کھڑا شخص نوشین کے لیے اجنبی نہیں تھا، مگر اب وہ اس کی زندگی کا وہ باب تھا جسے وہ بند کر کے بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اس نے سانس کو قابو میں کیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو اس نے مہینوں میں خود پر طاری کرنا سیکھ لی تھی۔ کون ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر ایک بھاری مانوس آواز آئی۔ میں ہوں، زریز۔ وہ نام جو کبھی اس کے دل کی دھڑکن تھا، آج اس کے صبر کا امتحان بن گیا۔ نوشین کی انگلیاں دروازے کے ہینڈل پر جم گئی۔ دل چاہا پیچھے ہٹ جائے، اس آواز کو ماضی کا وہم سمجھ لے، مگر زندگی ہمیشہ فرار کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔
سامنے کھڑا زریز وہ نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر آئی تھی۔ چہرہ زرد، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے بال بے ترتیب، اور آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جس کے سائے تلے وہ خود کو کچلتی رہی تھی۔ نوشین، اس نے بمشکل کہا۔ نوشین نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، نظریں جھکائے سرد لہجے میں بولی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ؟ زریز کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ نوشین فوراً پیچھے ہٹی۔ یہاں نہیں، اگر بات کرنی ہے تو باہر سے کیجیے، میرے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ زریز رک گیا۔ یہ وہ حد تھی جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، نوشین نے نرمی کے بغیر کہا، مگر اب دیر ہو چکی ہے زریز شاہ۔ وہ پہلی بار اس کا نام پورا لے رہی تھی، جیسے کسی اجنبی کو پکارا جاتا ہے۔ نوشین، خدا کے لیے، اس کی آواز لڑکھڑا گئی، مجھے ایک موقع دے دو۔ میں مانتا ہوں میں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں نظر انداز کیا، تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھا۔ نوشین کی آنکھوں میں نمی ابھری مگر آنسو نہیں بہے۔ آپ نے صرف نظر انداز نہیں کیا، وہ دھیرے سے بولی، آپ نے مجھے خود سے نفرت کرنا سکھائی۔ زریز کے ہونٹ کانپ گئے۔ مجھے احساس نہیں تھا، اور یہی سب سے بڑا ظلم تھا، نوشین نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا تھا مگر ان کے درمیان فاصلہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ احساس؟ نوشین کی آواز بلند نہیں ہوئی مگر الفاظ نے کاٹنے کا کام کیا۔ احساس اس دن ہونا چاہیے تھا جب میں نے آپ سے ایک بار نہیں بار بار کہا کہ میں تھک گئی ہوں۔ زریز نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے لگا تھا آپ کی خاموشی رضامندی ہے۔ نوشین تلخی سے مسکرائی۔ یہی تو مسئلہ تھا زریز شاہ، آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ خاموشی چھا گئی۔ گلی میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، پودوں کے پتے سرسرا رہے تھے، اور دو زندگیاں آمنے سامنے کھڑی تھیں جن کے درمیان صرف فاصلے نہیں زخم بھی تھے۔ میں تمہیں واپس لینے نہیں آیا، زریز نے آہستہ کہا۔ نوشین نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر؟ میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اور یہ کہنے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، تب جب تم جا چکی تھی۔ یہ جملہ نوشین کے دل میں گونج گیا۔ محبت؟ وہ دھیرے سے ہنسی، وہ ہنسی جس میں دکھ چھپا تھا۔ محبت اتنی دیر سے کیوں جاگی؟ زریز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور نوشین نے پہلی بار اسے بے بس دیکھا۔ آپ چلے جائیے زریز شاہ، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ چیزیں ٹوٹ جائیں اور جوڑنے سے بھی پہلے جیسی نہیں ہوتی۔ میں روز آؤں گا، وہ اچانک بولا، جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ نوشین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا، پھر سکون۔ معافی مانگنے کا حق صرف وہی رکھتا ہے جو سزا قبول کرنے کو تیار ہو۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ نوشین، زریز نے بے اختیار کہا۔ اس نے رک کر ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ میں بھاگی نہیں تھی زریز شاہ، میں خود کو بچانے آئی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ زریز دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ عشق دروازے توڑ کر نہیں آتا بلکہ اجازت مانگتا ہے، اور اس اجازت کے لیے کبھی کبھی پورا وجود بدلنا پڑتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر گیا۔ نوشین دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، سانس بے قابو، دل بوجھل۔ وہ جانتی تھی یہ سامنا آسان نہیں ہوگا، مگر شاید یہی سامنا اس کہانی کا آغاز تھا جسے وہ ختم سمجھ بیٹھی تھی۔ نوشین کو اس رات نیند نہیں آئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی زریز کی موجودگی گھر کی فضا میں رکی رہی، جیسے کوئی بھولا ہوا سوال جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ دل کے ایک کونے میں غصہ تھا، دوسرے میں تھکن، اور ان دونوں کے بیچ ایک ایسا خوف جسے وہ نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ بدل گیا ہے یا صرف بکھر گیا ہے؟ وہ خود سے پوچھتی رہی۔ زریز شاہ ایک سادہ سے ہوٹل کے کمرے میں جاگا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے غیر مانوس کمرہ تھا۔ نہ وہاں شاہانہ پردے تھے، نہ قیمتی فرنیچر، نہ خدمت کے لیے لوگ،
صرف ایک بستر، ایک کرسی اور ایک آئینہ۔ وہ آئینے کے سامنے رکا۔ سامنے کھڑا شخص اسے خود بھی اجنبی لگا۔ اگر یہ سب ڈرامہ ہے تو خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ موبائل اٹھایا، پھر رکھ دیا۔ اب الفاظ نہیں، عمل بولنے تھے۔ نوشین اپنے چھوٹے سے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ہاتھ مصروف تھے مگر ذہن کہیں اور۔ یہ وہی کچن تھا جہاں وہ پہلی بار اپنے فیصلوں کی مالک بنی تھی۔ یہاں نہ کوئی حکم تھا، نہ کسی کی آواز بلند، صرف سکون اور ذمہ داری۔ وہ ایک نجی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ بچوں کی ہنسی اس کی تھکن اتار دیتی، مگر آج کلاس میں بھی اس کی نظر کھڑکی کی طرف جاتی رہی۔ وہ خود پر ناراض ہوئی۔ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا، پھر یہ بے چینی کیوں؟ شام کے وقت نوشین اسکول سے لوٹ رہی تھی کہ اس نے دور ایک جانا پہچانا قد دیکھا۔ وہ چونکی نہیں، بس رک گئی۔ زریز سڑک کے اس پار خاموش کھڑا تھا، نہ قریب آیا نہ آواز دی، بس وہاں موجود رہا۔ نوشین نے راستہ بدل لیا۔ زریز نے پیچھا نہیں کیا۔ وہ جان گیا تھا یہ خاموشی اس کی پہلی آزمائش ہے۔ وہ روز آتا، ہمیشہ فاصلے پر، کبھی کتابوں کی دکان کے پاس، کبھی پارک کے بینچ پر، کبھی بس سٹاپ سے تھوڑا سا دور۔ نہ نظریں باندھنا، نہ راستہ روکنا۔ لوگ اسے ایک عام آدمی سمجھتے۔ نوشین ایک الجھی ہوئی حقیقت۔ ایک دن نوشین نے خود کو اسے دیکھتے ہوئے پایا۔ وہ زمین پر بیٹھا کسی بچے کو جوتے باندھنا سکھا رہا تھا۔ یہ منظر اس کی یادوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ وہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی، مگر دل پہلی بار ذرا سا ڈگمگایا۔ بدلاؤ دکھاوے کا بھی ہو سکتا ہے، نوشین نے خود کو سمجھایا۔ اس نے اپنے ماضی کو یاد کیا، وہ راتیں جب وہ اکیلی روتی تھی، وہ لمحے جب اس کی بات درمیان میں کاٹ دی جاتی تھی۔ وہ سب ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا وقت زخم بھر سکتا ہے؟ ایک شام بارش تیز ہو گئی۔ نوشین اسکول سے نکلی تو آسمان پر اندھیرا تھا۔ بس سٹاپ پر وہی خاموش وجود کھڑا تھا۔ بارش میں بھی وہ فاصلے پر رہا۔ بس اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور ایک درخت کے نیچے رکھ دی جہاں نوشین کھڑی تھی۔ نوشین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے ضرورت نہیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں نے دی بھی نہیں، زریز نے آہستہ کہا۔ بس رکھتی ہے، چاہے تو چھوڑ دے۔ یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے کئی دنوں میں کہا۔ نوشین کچھ نہ بولی۔ بارش کے تھمنے پر وہ جیکٹ وہیں رہ گئی۔ زریز نے اٹھائی نہیں۔ اس رات نوشین نے پہلی بار اس کے لیے دعا کی، غلط یا صحیح کا فیصلہ کیے بغیر، بس اتنا کہ وہ سچ میں بدل گیا ہو۔ یہ دعا اس کے اپنے دل کے خلاف تھی اور شاید اسی لیے سب سے سچی تھی۔ چند دن بعد نوشین نے کتابوں کی دکان میں تھی کہ اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونکی نہیں۔ آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس نے بغیر دیکھے پوچھا۔ کیونکہ یہاں خاموشی ہے، زریز نے کہا، اور میں نے سیکھ لیا ہے کہ خاموشی میں انسان خود کو سن سکتا ہے۔ نوشین نے کتاب بند کی۔ خود کو سن لینا کافی نہیں ہوتا، کبھی کبھی خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ میں بدل رہا ہوں، وہ فوراً نہ بولا، پھر آہستہ کہا، مگر یہ تبدیلی کسی واپسی کی شرط پر نہیں۔ یہ جملہ نوشین کے دل میں اتر گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی، نوشین نے کہا۔ میں مانگ بھی نہیں رہا، زریز نے جواب دیا۔ نوشین دکان سے باہر نکلی تو ہوا میں کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، ابھی نہیں، مگر نفرت بھی نہیں۔ اور یہی احساس سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جہاں نفرت ختم ہو جائے وہاں کچھ بھی جنم لے سکتا ہے۔ نوشین کو اب یہ ماننا پڑ رہا تھا کہ خاموشی میں بھی آوازیں بولتی ہیں، اور ان آوازوں میں ایک نام بار بار ابھر رہا تھا، زریز۔ وہ خود سے ناراض تھی کہ اس کی سوچیں اب اس کے اختیار میں نہیں رہیں۔ لاہور کی فضا میں سردیوں کی ہلکی ہلکی آمد تھی۔ درختوں کے پتے آہستہ آہستہ زرد ہو رہے تھے۔ نوشین اسکول کے بعد اکثر پارک میں بیٹھ جاتی۔ یہ وقت خود کو سمجھنے کے لیے رکھتی تھی۔ اس دن بھی وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ اس نے دور زریز کو دیکھا۔ وہ بچوں کے ساتھ نہیں تھا، نہ کسی کا انتظار کرتا دکھائی دے رہا تھا۔
وہ بس ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ نوشین نے نظریں چرا لی، مگر دل وہیں اٹک گیا۔ وہ بدلا ہے، مگر کیا میں بدل پاؤں گی؟ یہ سوال اس کے وجود سے ٹکراتا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل کے گرد جو دیوار اس نے بنائی تھی وہ حفاظت کے لیے تھی، مگر وہی دیوار اب اسے قید کر رہی تھی۔ محبت سے زیادہ اسے دوبارہ ٹوٹنے کا خوف تھا۔ شام ڈھل رہی تھی جب نوشین نے خود کو پارک کی پگڈنڈی پر چلتے پایا۔ زریز نے اس کی آڑ سنی مگر مڑا نہیں۔ آپ یہاں اکثر آتے ہیں؟ نوشین کی آواز اس کی توقع سے زیادہ قریب تھی۔ زریز نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ہاں، وہ مختصر سا بولا، یہاں وقت ذرا آہستہ چلتا ہے۔ نوشین نے بینچ کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ آپ کیا لکھ رہے تھے؟ یہ سوال اس کی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ زریز نے کاغذ بند کیا۔ وہ باتیں جو کہیں نہیں جا سکتی، وہ دھیرے سے بولا، اور وہ معافیاں جن کا حق شاید کبھی نہ ملے۔ نوشین نے نظر جھکا لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ خود بات بڑھا رہی تھی۔ میں واضح رہنا چاہتی ہوں، نوشین نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں دوستی، ہمدردی یا کسی اور نام سے کوئی نیا رشتہ نہیں چاہتی۔ زریز نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ کی حدود میرے لیے حکم ہے۔ یہ جملہ کبھی اس کے لہجے میں ممکن ہی نہیں تھا۔ نوشین کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ گیا۔ اچانک پارک میں کسی مرد کی آواز بلند ہوئی، غصے میں چیخنا، کسی عورت کا رونا۔ نوشین کے ہاتھ کانپ گئے۔ یادوں کا دروازہ بغیر اجازت کھل گیا۔ زریز نے فوراً فاصلہ بڑھا لیا۔ وہ جان گیا تھا یہ وقت سوالوں کا نہیں۔ وہ بس وہاں موجود رہا، خاموش، بغیر چھوئے، بغیر روکے۔ نوشین کی سانس آہستہ آہستہ نارمل ہوئی۔ اس نے پہلی بار محفوظ محسوس کیا، بغیر کسی دعوے کے۔ آپ کو معلوم ہے، نوشین نے کہا، سب سے مشکل چیز کسی پر دوبارہ یقین کرنا نہیں، بلکہ خود پر یقین کرنا ہے۔ زریز نے نظر جھکا لی۔ میں نے آپ کا وہ یقین توڑا تھا، وہ بولا، اور شاید اپنا بھی۔ یہ اعتراف بغیر دفاع کے تھا۔ نوشین نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ آدمی اپنی غلطی کے پیچھے چھپ نہیں رہا تھا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نوشین نے کہا۔ میں مانگ بھی نہیں رہا، زریز نے نرمی سے جواب دیا۔ صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کبھی آپ کے دل میں بات کرنے کی جگہ بنے تو میں خاموشی سے سن لوں۔ یہ پیشکش محبت کی نہیں تھی، احترام کی تھی۔ نوشین نے سر ہلایا۔ یہ ہاں نہیں تھی، مگر نفی بھی نہیں۔ اس رات نوشین نے اپنے دل کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ چھوڑ دی، اور زریز واپس جاتے جاتے یہ جان چکا تھا، محبت زبردستی نہیں جیتی جاتی، وہ دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ دیواریں گرنے کے لیے نہیں، صرف ان کے پاس خاموش کھڑے رہنے سے ٹوٹتی ہیں۔ زندگی کبھی واضح سوال نہیں پوچھتی، وہ بس حالات سامنے رکھ دیتی ہے، اور پھر انسان کے فیصلے اس کا اصل تعارف بن جاتے ہیں۔ نوشین کے لیے بھی یہ دن کچھ ایسا ہی تھا۔ اسکول کی پرنسپل نے نوشین کو دفتر میں بلایا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، آواز میں رسمی پن۔ نوشین، اگلے ہفتے سالانہ تعلیمی دورہ ہے، ہم چاہتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ جائیں۔ نوشین نے چونک کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ذمہ داری آسان نہیں ہوگی۔ میں اکیلی؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ 2 اساتذہ اور ہوں گی، پرنسپل نے جواب دیا، مگر بچوں کے حوالے سے اہم فیصلے آپ کو ہی لینے ہوں گے۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ جاگ اٹھی۔ ذمہ داری سے اسے خوف نہیں تھا، اکیلے پن سے تھا۔ اس دن اسکول سے نکلتے ہوئے اس نے زریز کو دیکھا، مگر اس بار وہ پارک یا دکان کے پاس نہیں تھا۔ وہ اسکول کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر خاموش کھڑا تھا، جیسے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ وہ خیریت سے نکلی ہے۔ نوشین نے قدم سست کیے۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود کو اس کے قریب پاتی ہے۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ زریز نے چونک کر نظریں اٹھائی۔ میں نے سنا تھا آج آپ کو اضافی ذمہ داری ملی ہے، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ سوچا دور سے ہی دیکھ لوں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ یہ جملہ نگرانی نہیں، فکر تھا۔
नौशीन ने एक लम्हे के लिए उसे परखा। मैं एक तालीमी दौरे पर जा रही हूँ, वो बोली। कुछ दिनों के लिए? जुरेज ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं खुद को आप पर मुसल्लत नहीं करूँगा। ये कहकर वो पीछे हट गया। नौशीन ने पहली बार किसी को अपनी ज़िंदगी में इस कदर मोहताज पाया। घर में नौशीन ने बैग खोला, कागजात तरतीब दिए, बच्चों की फहरिस्त देखी और जहन बार बार उसी एक जुमले पर अटक रहा, मैं खुद को आप पर मुसल्लत नहीं करूँगा। ये वादा नहीं था, ये रवैया था, और रवैये अल्फाज से ज़्यादा असर रखते हैं। दौरे का दिन आया, बस शहर से निकल रही थी कि अचानक इंजन में मसला आ गया। बच्चे बेचैन हो लगे, असातिज़ा परेशान। नौशीन ने खुद को संभाला। सब बच्चे अपनी सीट पर रहें, उसने पुरसकून आवाज़ में कहा, मगर अंदर वो घबरा रही थी। ये वो लम्हा था जब इंसान लाशऊरी तौर पर किसी सहारे का नाम लेता है, और उसके जहन में वही नाम उभरा, जुरेज। वो चौंकी। नहीं, उसने खुद से कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसने फ़ोन बंद कर दिया, बग़ैर नंबर मिलाए। चंद घंटों की ताख़ीर के बाद बस दोबारा रवाना हुई। नौशीन ने सुकून का सांस लिया, ये उसकी अपनी जीत थी। दौरा कामयाब रहा, बच्चे खुश थे, असातिज़ा मुतमईन। वापसी पर जब बस स्कूल पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। नौशीन नीचे उतरी तो उसने एक मानूस साया देखा। जुरेज दूर सड़क के किनारे खड़ा था। उसने करीब आने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, खुशी हुई कि सब खैरियत से लौटे। नौशीन के दिल में कुछ नरम सा उतरा। आपको कैसे मालूम? उसने पूछा। अंदाज़ा, वो हल्का सा मुस्कुराया। और फिक्र? ये मुस्कुराहट मुतालबे के बगैर थी। मैंने आज आपको फ़ोन नहीं किया, नौशीन ने अचानक कहा। जुरेज ने चौंक कर उसे देखा। और मुझे इस पर खुशी है, वो फ़ौरन बोला, क्योंकि इसका मतलब है आप खुद को मजबूत महसूस कर रही हैं। यह जवाब नौशीन की तवक्को के बरक्स था। वो किसी शिकवे की तैयारी में थी, मगर सामने समझ थी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बचाने आए, नौशीन ने साफ कहा। मैं खुद खड़ा होना चाहती हूँ, और मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, आगे या पीछे नहीं। जुरेज ने आहिस्ता जवाब दिया, बस बराबर। ये पेशकश किसी कैद की नहीं थी, ये एहतराम था। नौशीन ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि उस रात दिल के एक गोशे में एक नरम सा सुकून उतर गया, और यह सुकून खामोशी में भी एतमाद की पहली ईंट थी। वो जानती थी कि उसने जुरेज के लिए वो दरवाज़ा बंद नहीं किया जो वो हमेशा के लिए मुकफल समझ बैठी थी। ये मोहब्बत नहीं थी, अभी नहीं, मगर एतमाद की पहली ईंट खामोशी से रख दी गई थी। और जब एतमाद जन्म ले तो मोहब्बत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। कुछ साए इंसान के साथ नहीं चलते, वो उसके अंदर बैठ जाते हैं। नौशीन भी यही समझती थी कि उसने माजी को पीछे छोड़ दिया है, मगर हकीकत ये थी कि माजी अब भी उसके सांसों में शामिल था। उस सुबह दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा अंदर सरका। नौशीन ने चौंक कर नीचे देखा। खत, हाथ से लिखा हुआ। लिफाफा खोलते ही उसके हाथ कांप गए। लिखाई जानी पहचानी थी, उसकी अपनी माजी की। वो खत इस जिंदगी की याद दहानी था जिससे वो निकल आई थी, मगर जिसने अब भी उसे छोड़ा नहीं था। खत में कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, बस यादें थी और बातें अक्सर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। नौशीन ने ख़त तय करके दराज में रख दिया, मगर दिल बिखरने लगा। उस दिन वो स्कूल नहीं जा सकी। कमरे में बैठे बैठे उसने खुद को टूटता हुआ महसूस किया। वो जानती थी अगर वो किसी से बात करे तो शायद संभल जाए, और वो किसी एक नाम को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी, जुरेज। मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे अकेले उसका सामना करना है, उसने खुद से कहा। खामोशी उसका इम्तहान थी। दूसरी तरफ जुरेज को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो उसे रोज़ देखता था, कम से कम दूर से, मगर आज नौशीन नज़र नहीं आई। ये गैर हाज़िर उसके दिल में बेचैनी बनकर उठी। उसने खुद को रोका। उसकी जगह मेरी तशवीश उस पर बोझ नहीं बननी चाहिए।
یہی وہ سبق تھا جو اس نے مشکل سے سیکھا تھا، مگر دل ہوتا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی جب نوشین گھر سے باہر نکلی۔ ہوا میں خنکی تھی، آنکھوں میں تھکن، اور سامنے وہی مانوس قد۔ زریز نے اسے دیکھا تو ایک قدم آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے احتیاط سے پوچھا۔ یہ سوال دعویٰ نہیں تھا، اجازت تھا۔ نوشین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، وہ سیدھا بولی۔ یہ ایک لفظ اس کے اندر جمع برسوں کی خاموشی کو بہانے لگا۔ وہ پارک کے خاموش کونے میں بیٹھ گئے، مگر مناسب فاصلے پر۔ نوشین نے وہ خط نکالا۔ یہ میری پرانی زندگی کا آخری سایہ ہے، وہ بولی۔ میں نے سوچا تھا سب ختم ہو گیا ہے، مگر کچھ چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ زریز نے خط نہیں چھوا، بس سنا۔ میں مضبوط بننا چاہتی ہوں۔ نوشین کی آواز بھاری ہو گئی۔ مگر کبھی کبھی مضبوط ہونے کا مطلب اکیلے رہنا نہیں ہوتا۔ یہ اعتراف اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ زریز کے پاس بہت سے لفظ تھے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کا نہیں، اسے محفوظ محسوس کرانے کا ہے۔ میں یہاں ہوں، وہ آخر کار بولا۔ کسی فیصلے کے لیے نہیں، کسی وعدے کے لیے نہیں، بس سننے کے لیے۔ نوشین نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی کی موجودگی اس کے خوف کو بڑا نہیں کر رہی تھی۔ وہ روئی خاموشی سے، بغیر سسکیوں کے۔ زریز نے نہ ہاتھ بڑھایا نہ کندھا پیش کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کبھی کبھی اصل سہارا فاصلہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد نوشین نے گہرا سانس لیا۔ میں ڈرتی ہوں، وہ بولی، کہ اگر میں نے دوبارہ یقین کیا تو پھر ٹوٹ جاؤں گی۔ زریز نے نرمی سے جواب دیا، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ پر کوئی بوجھ ڈالا تو آپ مجھے خود سے دور کر دیں گی۔ یہ برابر کا خوف تھا، یہی برابری نوشین کو سکون دے گئی۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، نوشین نے کہا۔ زریز خاموش رہا۔ میں ابھی محبت کے لیے تیار نہیں ہوں، اس نے سیدھا سچ کہا۔ زریز نے کوئی مایوسی ظاہر نہیں کی۔ اور میں کسی جلدی میں نہیں ہوں، وہ بولا۔ اگر کبھی آپ کے دل میں محبت نے دستک دی تو میں شکر گزار ہوں گا، اور اگر نہیں تو بھی یہ قبولیت۔ نوشین کے دل میں گہرا اتر گئی۔ اس رات نوشین نے وہ خط جلا دیا۔ دھوئیں میں اس کا خوف ہلکا ہوتا گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ ماضی کا سایہ تبھی جاتا ہے جب حال محفوظ ہو، اور اس کا حال اب کم از کم اکیلا نہیں تھا۔ نوشین کھڑکی کے پاس کھڑی شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی اب بھی پیچیدہ تھی مگر بکھری ہوئی نہیں، اور زریز دور سے یہ جان چکا تھا اس بار وہ کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہو رہا، بلکہ اجازت کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ یہی فرق محبت کو زندہ رکھتا ہے۔ کچھ فیصلے اچانک نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر پکتے ہیں۔ نوشین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ اب زریز کی موجودگی سے گھبراتی نہیں تھی، مگر مطمئن بھی نہیں تھی۔ یہ درمیانی کیفیت سب سے مشکل ہوتی ہے، جہاں دل نہ پوری طرح دروازہ بند کر پاتا ہے، نہ کھولنے کی ہمت کر پاتا ہے۔ اس دن وہ اسکول کے بعد کچھ دیر اکیلی چلتی رہی۔ شہر کی گہما گہمی اس کے اندر کے شور سے کم لگ رہی تھی۔ کیا میں واقعی آگے بڑھ رہی ہوں یا بس ایک محفوظ فاصلے پر رک گئی ہوں؟ یہ سوال اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دوسری طرف زریز نے بھی ایک خاموش فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ صرف صبر کافی نہیں، کبھی کبھی پیچھے ہٹنا بھی محبت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اس نے نوشین کو چند دن نظر نہ آنے کا فیصلہ کیا، نہ پیچھا، نہ انتظار، نہ دور سے موجودگی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر نوشین کو اپنے دل کی آواز سننی ہے تو اسے تنہائی درکار ہے۔ پہلا دن نوشین نے محسوس کیا کہ کچھ کم ہے۔ دوسرا دن اس نے خود کو بار بار راستے کے کنارے دیکھتے پایا۔ تیسرا دن وہ رک گئی، وہ نہیں آیا۔ یہ جملہ بغیر ارادے کے اس کے ذہن میں ابھرا، اور اسی لمحے وہ چونک گئی۔ کیا وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کر رہی تھی؟ اس رات نوشین نے کاغذ اور قلم اٹھایا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے دل کی بات سچائی کے ساتھ لکھنا چاہتی تھی۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، یہ اس نے لکھا۔ قلم رک گیا۔
मैं उस पर भरोसा भी नहीं करती। अभी ये सच था, फिर एक और सतर, मगर मैं उसके साथ महफूज महसूस करती हूँ। कलम इस लफ्ज़ पर रुक गया, महफूज। यही वो एहसास था जिसे वो सारी जिंदगी ढूंढती रही थी। चौथे दिन वो लाइब्रेरी में थी जब अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी, ये किताब आपको पसंद आएगी। नौशीन ने सर उठाया तो सामने जुरेज खड़ा था, मगर इस बार वो चौंकी नहीं, ना दिल तेज धड़का, ना कदम पीछे हटे, बस एक खामोश सी पहचान थी। आप ठीक हैं? नौशीन ने खुद पूछ लिया। ये सवाल उसकी अपनी तवक्को के खिलाफ था। जुरेज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। मैंने सोचा था कुछ दिन आपको जगा दूं। यह एतराफ़ सीधा था। नौशीन ने उसे गौर से देखा। और अगर मैंने उस जगह में आपको खो दिया होता? ये सवाल ना शिकवा था ना इल्ज़ाम, बस हकीकत। जुरेज ने पल भर को नजरें झुका ली। तब भी मैं शुक्रगुजार होता कि आपने अपना रास्ता खुद चुना। ये जवाब नौशीन के दिल को छू गया। वो जान गई थी कि यह आदमी उसे जीतना नहीं चाहता, वो उसे आज़ाद रखना चाहता है, और यही आज़ादी उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मैं अभी भी डरी हुई हूँ, नौशीन ने कहा, और मैं अभी भी सब्र में हूँ, जुरेज ने नरमी से कहा। यह मुकालमा किसी वादे पर ख़त्म नहीं हुआ, मगर किसी बोझ पर भी नहीं। नौशीन ने लाइब्रेरी से निकलते हुए अचानक कहा, अगर कभी मैंने कदम आगे बढ़ाया तो क्या आप मुझे पीछे खींचेंगे? जुरेज ने बगैर सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ चलूंगा या रुक जाऊंगा। यही जवाब शायद उसके दिल को चाहिए था। नौशीन ने उस रात कागज़ दोबारा निकाला। पिछले जुमलों के नीचे एक नई सतर लिखी, मैं शायद मोहब्बत के करीब हूं, और इस बार ये खौफनाक नहीं लग रही थी। वो मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट किसी वादे की नहीं थी, बस एक उम्मीद की थी, और उम्मीद अक्सर मोहब्बत की पहली निशानी होती है। कुछ एतराफ़ अल्फाज से नहीं होते, वो रवैयों, खामोशियों और वक्त के इम्तहान से खुद को जाहिर करते हैं। नौशीन अब उस मरहले पर खड़ी थी। उस सुबह नौशीन जल्द जाग गई। खिड़की से आती रोशनी कमरे में फैल रही थी, और उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। वो जानती थी कि आज उसे खुद से झूठ नहीं बोलना। कॉफ़ी का कप हाथ में लिए वो सोफे पर बैठी और आंखें बंद कर ली। पिछले कई महीने उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगे। वो दिन जब वो टूटी हुई थी, वो लम्हे जब उसने खुद को जोड़ना सीखा, और वो खामोश वक्त था जब जुरेज किसी दावे के बगैर बस वहां मौजूद रहा। नौशीन ने दिल में सोचा, मैं अकेली नहीं रही, और ये बात मुझे कमज़ोर नहीं बनाती। स्कूल में आज बच्चों की सरगर्मियां कम थीं। नौशीन ने महसूस किया कि दिल वहां नहीं लग रहा। छुट्टी के बाद उसने सीधा घर जाने के बजाय दरिया किनारे जाने का फैसला किया। ये वो जगह थी जहां वो अक्सर अकेली आकर सोचती थी। आज भी वो बेंच पर बैठ गई, लेकिन इस बार अकेलापन उसे डरा नहीं रहा था। उसने फ़ोन निकाला, कुछ लम्हे सोचा, फिर एक पैगाम भेजा। सिर्फ एक जुमला, अगर आप फारिग हों तो यहाँ आ सकते हैं। वो वजाहत के बगैर भेज दिया। जुरेज ने पैगाम पढ़ते ही गाड़ी रोक दी। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, मगर उसने खुद को संभाला। ये लम्हा मेरी ख्वाहिश का नहीं, उसके फैसले का है। वो मुकर्ररा जगह पर पहुंचा तो नौशीन पहले से वहां थी, मजबूत, पुरसकून और बदली हुई। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। नौशीन ने पहल की, मैंने आपको आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ साफ कहना चाहती हूँ। जुरेज ने कोई सवाल नहीं किया, बस सर हिलाया। ये खामोश इजाज़त नौशीन के लिए सबसे अहम थी। मैंने बहुत वक्त खुद को महफूज करने में गुजारा, नौशीन बोली, और शायद ये ज़रूरी भी था। वो रुकी, सांस लिया, मगर अब मुझे लगता है कि मैंने खुद को हद से ज़्यादा कैद कर लिया था। जुरेज ने आंखें झुका ली। वो नहीं चाहता था कि उसके चेहरे से किसी भी तरह का दबाव झलके। आपने मुझसे कभी वादे नहीं किए, नौशीन ने कहा। कभी मुझे जीतने की कोशिश नहीं की, कभी मुझ पर अपना हक नहीं जताया। वो उसकी तरफ मुड़ा, और शायद इसीलिए मैं आप पर भरोसा करने लगी हूं। ये जुमला जुरेज के लिए सांस रोक देने वाला था।
مگر وہ خاموش رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے سب بھلا دیا ہے، نوشین نے واضح کیا، نہ ہی یہ کہ میں وہی پرانی نوشین ہوں۔ وہ ہلکی پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائی۔ مگر میں یہ جان گئی ہوں کہ محبت خوف نہیں ہوتی اگر وہ احترام سے جڑی ہو۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے لفظ محبت خود استعمال کیا۔ زریز نے آخرکار بولنے کی اجازت لی۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ زبردستی پایا، وہ بولا، اور اسی غرور میں سب سے قیمتی چیز کھو دی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اگر آپ کبھی بھی پیچھے ہٹنا چاہیں تو میں آپ کے فیصلے کو قبول کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ایک نئی شروعات چاہتا ہوں، بغیر ماضی کے بوجھ کے۔ نوشین نے گہرا سانس لیا۔ یہ لمحہ کسی فلمی مکالمے کا نہیں تھا، یہ حقیقی تھا۔ میں فوری طور پر کسی بڑے وعدے یا نام میں نہیں جانا چاہتی، زریز نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، اور میں کسی جلدی میں نہیں ہوں۔ نوشین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ ہاتھ کسی ملکیت کا نہیں تھا، یہ شراکت کا تھا۔ زریز نے بغیر کھینچے، بغیر کسی دباؤ کے ہاتھ تھام لیا۔ دریا کے پانی میں سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ نوشین نے دل میں محسوس کیا کہ یہ آغاز کسی جنون کا نہیں، سکون کا ہے۔ ہم آہستہ چلیں گے، اس نے کہا، اور اگر کبھی رکنا پڑا تو رک جائیں گے۔ زریز نے جواب دیا۔ یہ معاہدہ تحریری نہیں تھا، مگر مضبوط تھا۔ اگلے دنوں میں کچھ بڑا نہیں بدلا، مگر سب کچھ بدل گیا۔ وہ کبھی چائے پر ملتے، کبھی کتابوں پر بات کرتے، کبھی بس خاموشی بانٹتے۔ نوشین نے محسوس کیا کہ اس کے فیصلے اب بھی اس کے اپنے ہیں، اور زریز نے یہ سیکھ لیا تھا کہ محبت مالک بننے کا نام نہیں۔ ایک شام نوشین نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کسی کو معاف نہیں کیا، میں نے خود کو آزاد کیا ہے، اور یہ آزادی اسے محبت کی طرف بغیر دباؤ کے لے جا رہی تھی۔ دریا کنارے وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے، نہ آگے نہ پیچھے، بس برابر، کیونکہ سچی محبت اکثر خاموش قدموں سے زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ زندگی بعض اوقات بغیر شور کے اپنی سمت بدل لیتی ہے۔ نوشین اور زریز کی کہانی بھی کسی ڈرامائی موڑ پر ختم نہیں ہو رہی تھی، یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ جیسے دریا آخرکار سمندر کو پا لیتا ہے۔ کچھ مہینے خاموشی سے گزر گئے۔ نوشین اب بھی وہی اسکول جاتی، بچوں کو پڑھاتی، اپنی زندگی خود سنبھالتی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب وہ دن کے اختتام پر اکیلی نہیں ہوتی تھی۔ زریز کبھی کتاب لے آتا، کبھی صرف چائے بنا دیتا۔ کوئی دعویٰ نہیں، کوئی حکم نہیں، بس موجودگی۔ نوشین کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ زریز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اس کے چہرے پر گہری سوچ دیکھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نوشین نے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری زندگی کسی کے گرد گھومے، اور اب بھی میں یہی چاہتی ہوں۔ زریز مسکرایا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی تمہارے گرد گھومے، اور میں اس میں ایک حصہ بن سکوں، مرکز نہیں۔ یہ جواب نوشین کے دل میں اتر گیا۔ اسی ہفتے زریز اپنے باپ کے ساتھ نوشین کے بارے میں کھل کر بیٹھا۔ شاہ زمان شاہ نے غور سے دیکھا۔ تم بدلے ہو، اس نے آخرکار کہا۔ یہ ضد نہیں، یہ ٹھہراؤ ہے۔ زریز نے سر جھکا لیا۔ میں نے کسی کو کھونے کے بعد یہ سیکھا ہے کہ محبت مالک ہونے کا نام نہیں۔ شاہ زمان شاہ خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا پہلی بار کسی فیصلے میں سچا ہے۔ اگر وہ لڑکی خوش ہے، اس نے آہستہ کہا، تو میں اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ یہ اجازت نہیں تھی، یہ قبولیت تھی۔ اسی رات نوشین نے اپنی الماری کھولی۔ وہاں کچھ پرانی چیزیں تھیں، کپڑے، یادیں جو اب اسے بوجھ نہیں لگتی تھیں۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور آہستہ بند کر دیا۔ ماضی اب میرا قیدی نہیں، اس نے دل میں کہا، وہ صرف میرا تجربہ ہے۔ اگلی روز زریز نے ایک سادہ سا سوال کیا، کیا تم میری ہم سفر بننا چاہو گی؟ برابر کی، آزاد، اپنے فیصلوں کے ساتھ؟
नौशीन ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वही सुकून, वही पुरकशिश खामोशी जो पिछले महीनों में महसूस की थी। मैं किसी का साया बनने या किसी को सहारा बनाकर खड़ा होने नहीं आऊंगी, उसने साफ कहा। जुरेस ने साफ जवाब दिया, और मैं कभी तुम्हारा साया नहीं बनाऊंगा। नौशीन मुस्कुराई। तो फिर हाँ, ये हाँ किसी मजबूरी की नहीं थी, ये इख्तियार की थी। कुछ ही दिनों बाद करीबी लोगों की मौजूदगी में सादगी से एक नया रिश्ता जुड़ गया। ना शोर ना दिखावा। नौशीन ने अपने लिए सब कुछ खुद चुना, लिबास, वक्त और शर्तें भी। जुरेस ने कुछ नहीं बदला, वही तहम्मुल, वही एहतराम। शाहजमान शाह ने खामोशी से दोनों को दुआ दी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। नौशीन अब भी पढ़ाती थी, जुरेस अब भी अपनी दुनिया में मसरूफ था, मगर शामें अक्सर साथ गुजरती, कभी छत पर, कभी खामोश चहलकदमी में। एक शाम नौशीन ने चाय का कप जुरेस की तरफ बढ़ाया। तुम जानते हो, वो बोली, मैं अब भी कभी कभी डरती हूं। जुरेस ने कप थामते हुए कहा, और मैं अब भी कभी कभी खुद पर शक करता हूं। दोनों मुस्कुराए। मगर फर्क ये है, नौशीन ने कहा, कि अब हम उन खौफों के साथ अकेले नहीं हैं। और वो मर्द जो नफरत को ताकत समझता था, आज एहतराम में मोहब्बत ढूंढ चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।